أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم 6 خصال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ایمان والا بنایا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یقیناً ایمان اور مومن ہونا، مسلمان ہونا، یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ اس پر اور اس نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کی جتنی شکر گزاری کریں، جتنی قدردانی کریں، کم ہے۔ اس ایمان کی اہمیت کو اور مسلمان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو ترتیب سے بیان فرمایا پہلا حق یہ ہے افش السلام تعرف من لم تعرف، کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو سلام کرے، چاہے اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا۔ سلام اس لفظ کے اندر ہی سلامتی ہے، اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تم سلام کرو گے تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ سلام کے تعلق سے جو الفاظ ہیں، جو روایات ہیں، کیا طریقہ ہے، کیا جواب دینا چاہیے، کیا مسائل ہیں، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا دے یعنی سلام کرے تو تم بھی ان کو دعا دو، انہی الفاظ میں یا اس سے بہتر الفاظ میں انہیں دعا دو۔ سلام کے معنی دعا کے، یعنی اگر کوئی تمہیں یوں کہتا ہے السلام علیکم تو آپ بھی یوں ہی کہہ دیں السلام علیکم۔ یہ حدیث میں اور حدیث اور قرآن میں آتا ہے اگر کوئی تمہیں یوں کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم بھی یوں کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کسی نے صرف السلام علیکم کہا اور تم نے یوں کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو بڑا ثواب۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے کہا السلام علیکم، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا 10۔ پھر دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد فرمایا 20۔ پھر تیسرے صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر سلام کیا اور ان الفاظ سے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 30۔ یعنی السلام علیکم 10 نیکی، ورحمۃ اللہ پر 10 نیکی اور وبرکاتہ پر 10 نیکی۔ گویا اگر آدمی پورے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی، اس سے زیادہ کا اضافہ نہیں ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس اتنا ہی سلام اور سلام کا جواب ہے۔ بہت سے حضرات اس میں 1-2 لفظ کا اور بھی اضافہ فرماتے ہیں، وہ حدیث سے ثابت نہیں، بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا حق ہے کہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے۔ سلام کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ہمارے بندے پہنچے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے خوش آمدید کہا وعلیکم السلام، اور جلدی سے ان کے لیے ایک بھنا ہوا بکرا لے کر آئے، یعنی ان کی مہمان نوازی۔ اس کے علاوہ بھی دوسری آیات کے اندر سلام کی تصریحات ہے کہ یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان اذا لقیہ سلم علیہ یا سلم علیہ، کہ جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو پہلا حق یہ ہے کہ اسے سلام کرے، اور سلام بھی خندہ پیشانی سے کرے۔ اس سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی، آپس کی نفرتوں کو، عداوتوں کو اور دشمنیوں کو ختم کرنے والا یہ پہلا نسخہ کیمیا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ دور، صحابہ کرام کا وہ دور، جب صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر آ رہے تھے اور ہجرت کر کر کے پناہ گزین ہو رہے تھے، تو اس وقت اس نسخے کا بڑا اثر ہوا۔ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے، پیار محبت میں تبدیل ہو گئے، آپس میں ایک جٹ ہو گئے، یعنی بھائی بھائی بن گئے۔ انما المؤمنون اخوہ کی تفسیر بن گئی، یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج ہمارے درمیان سے یہ سنت نکلتی جا رہی ہے، اس سنت پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ سب سے بڑا بخیل اور کون ہے؟ جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، یعنی اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا۔ جو سلام میں پہل کرے اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس نسخے پر عمل کرے، اپنے بچوں کو سکھائے، فون پر بھی جب بات ہو تو اس کا بھی خیال رکھے کہ سلام سے ہی بات شروع کرے اور سلام پر ہی بات ختم کرے۔ آج کل جو غیروں کے الفاظ اور عجب عجب الفاظ، سب بخیر، شام بخیر، صبح بخیر، خدا حافظ، یہ ٹھیک ہے لیکن سلام سے بہتر الفاظ نہیں۔ پہلے سلام کرے، اس کے بعد ان الفاظ کو وہ کہتے تو گنجائش ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا سلم علیہ، یا دوسری روایت کے اندر آتا ہے سلم علیہ، کہ اسے سلام کرے۔ اس بات کو ہم جتنا بڑھاوا دیں گے، حدیث میں آتا ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، چھوٹا بڑا چھوٹے کو کرے، چھوٹا بڑے کو کرے، ہر ایک کو کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں، بچوں کو سلام کرتے تھے۔ اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کو بھی سلام کرے۔ اولاً تو حق یہ ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کو کرنا چاہیے، لیکن اگر بڑے بھی کریں گے تو اس سے ان کی عادت بنے گی، ایک ماحول پیدا ہوگا کہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اس لیے سلام کے بڑی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہیں۔ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتلائی سلام کے تعلق سے۔ اب سلام کے کچھ اور بھی باتیں سلام کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ اگر غیر مسلم ملے اس کو کیا سلام کرنا چاہیے۔ بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سلام کرتے ہیں، ان کو بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم تمہیں سلام کرے تو حدیث کے اندر آتا ہے اس کا جواب صرف ان الفاظ سے دے دے علیکہ،
صرف اتنا کہتے علیکم۔ اور اگر کہیں غیر مسلم موجود ہو، آپ کو وہاں سلام کرنا پڑے تو نمسکار یا نمستے وغیرہ نہیں کہنا ہے، چونکہ یہ کفری الفاظ۔ آپ وہاں کہتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے، ان الفاظ کا استعمال کریں گے، السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ان لوگوں پر ہو جنہوں نے اللہ کا ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس کا مطلب یہ اسے یوں بھی معلوم ہو جائے گا کہ مجھے سلام کری، اور وہ صحیح معنی میں سمجھ بھی نہیں پائے گا، ہو سکتا ہے آپ کے سلام کی برکت سے اللہ اسے ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ تو ہوئی وہ بات کہ آپ کو کوئی غیر مسلم سلام کرے، اس کے سلام کا آپ جواب کیسے دیں، اور اگر آپ کسی کو کریں تو کیسے کریں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایسی جگہ جائیں، مثال کے طور پہ اپنے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، خالی گھر ہے، کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، تو وہاں کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے؟ حدیث کے اندر آتا ہے ان الفاظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ان الفاظ کے ساتھ کیا الفاظ کہے بھائی؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، دہرانے سے یاد ہو جاتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تو سلام کے الفاظ کے تعلق سے بات ہوئی۔ ایک مسئلہ جو سب سے اہم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، وہ حق سلام ہے، لیکن اگر کسی کے گھر جانا ہو اور وہاں پر خواتین، بیوی، بچے سبھی حضرات رہتے ہیں، ان کے گھر پہ ملاقات کے لیے جانا ہے، چاہے تعلق والے ہوں چاہے غیر تعلق والے ہوں، تو وہاں پر آپ کو اجازت لے کر جائیں۔ اور اجازت کے الفاظ میں حدیث کے اندر آتا ہے، سب سے بہتر الفاظ یہ ہے کہ آپ دروازے پر جا کر 3 مرتبہ السلام علیکم کہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 مرتبہ ان الفاظ کو کہیں۔ اگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملے تو واپس آ جائیں۔ کنڈی بجانے کا مرتبہ دوسرے نمبر کا ہے، ان الفاظ کے ساتھ سلام آواز لگانے کا پہلے نمبر کا درجہ ہے۔ ہم ان الفاظ کے ساتھ سلام کریں، اگر کوئی بات جواب آ جائے تو بات کریں، اور اگر کوئی جواب نہ آئے تو واپس ہو جائیں، پھر دوسرے وقت میں ملاقات کی کوشش کریں۔ یہ اگر گھر کا فرد، مثال کے طور پر باپ ہے یا بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے گھر کے اندر جا رہا ہے، تو اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جا کر سلام کریں۔ اس چیز کی بہت کمی ہے ہمارے اندر، ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کو سلام نہیں کرتے۔ اس لیے گھر کے اندر اس چیز کو خوب رواج دینا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں، اس سے ماحول میں تبدیلی پیدا ہوگی، سلام کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ دیکھو ایک لفظ سلام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے کتنی خوبیاں اس کے اندر بیان کی، تقریباً 10 منٹ سے آپ سن رہے ہیں۔ ایک لفظ سلام کرنے کی کتنی فضیلت اور کتنے احکام اور مسائل ہیں، اللہ نے کتنی خوبیاں اور انعامات اس کے اندر پیدا فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کو حقوق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف ایک پر بات